بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ٹی وی کے اوپر کہ پہلے پریس کانفرنسز ہوتی تھیں اور لوگ جو گمشدہ ہوتے تھے یا حراست میں ہوتے تھے وہ یکدم سامنے آتے تھے اور آ کے اپنا بیان ریکارڈ کراتے تھے اور ایک وہ اسکرپٹ ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے۔ آج اس کا ذرا فارمیٹ تھوڑا سا بدل دیا گیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس پچھلے والا جو فارمیٹ تھا اس پہ بڑا لوگوں کا رد عمل آ رہا تھا کہ یہ تو سارا کچھ ایک جبری ہے اور سارا کچھ، تو آج اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی کہ شاید یہ بڑے اچھے ماحول میں اور والنٹیرلی ہو رہا ہے۔ 2-3 ہفتے سے عثمان ڈار غائب تھے، آج وہ یکدم نمودار ہوئے اور ایک ایسے اینکر کے پاس جن کی سوچ اور جن کی انکلینیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا ہے، تو ان کے پاس وہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ کچھ گفتگو کی۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عثمان ڈار ہماری پارٹی کے رہنما تھے، رہنما ہیں اور رہیں گے۔ ان پہ جو تشدد ہوا ہوگا وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسے تشدد کی قسمیں ہیں کہ وہ تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ ہمارے ہی پارٹی میں ایک رہنما ہے، ان کے بیٹے کو کرسی سے باندھ کے ان کے بیٹے کی بات کرائی گئی اپنے والد سے کہ انہیں کہو کہ پریس کانفرنس کرے، اور اس وقت اس بیچارے پہ تشدد ہو رہا تھا۔ تو اس طرح کے بھی واقعات ہیں۔ آپ نے عمران ریاض خان کی حالت دیکھی کہ کس حالت میں ان کو لٹایا گیا۔ تو آپ اس لیے یہ بالکل عثمان ڈار جو ہے اس کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان ڈار جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گی۔ انہوں نے عثمان ڈار صاحب نے بڑی مختلف گفتگو کی، آپ نے وہ ساری دیکھی ہوگی۔ اس میں ایک انہوں نے یہ بھی گفتگو کی یا ان سے کروائی گئی کہ جی پارٹی جو ہے جی اس میں 2 حصے ہیں، ایک ذرا وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریم پہ ہیں اور جیسے مراد سعید اعظم سواتی، حماد اظہر وغیرہ وغیرہ، انہوں نے 4-5 نام لیے اور دوسری طرف کچھ اور نام لیے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کیونکہ مجھے تو انہوں نے شامل کیا نا کہ ان میں کہ جو ذرا ایکسٹریم ویو رکھتے ہیں، تو پھر مجھے تو پھر توقع کی جانی چاہیے کہ مجھے تو سب چیزیں معلوم ہوں گی۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی میرے سامنے کسی فوجی تنصیبات یا پرائیویٹ پراپرٹی یا پبلک پراپرٹی حملے کرنے کی نہ کبھی گفتگو کی، نہ کبھی کوئی مائنڈ سیٹ ایسا اپنا دکھایا، نہ کبھی انہوں نے ہمیں یہ بات کی، نہ ہی کبھی میں نے کسی قسم کی پلاننگ دیکھی۔ یہ بالکل ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیانیہ ہے جس کو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، جس نے بھی یہ کہلوایا عثمان ڈار صاحب سے، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے جبری طور پہ ان سے کہلوایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے، اور یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ایسی کبھی گفتگو میرے سامنے نہیں ہوئی، نہ عمران خان صاحب کی، نہ ہی کسی پارٹی کے اور کسی فرد کی، کہ کبھی یہ ایسی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہو۔ تو ایک چیز تو یہ واضح ہو جانی چاہیے۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کو بھی تقسیم کرنے کے لیے یہ ایک شوشہ جو ہے اس کو سمجھا جانا چاہیے۔ پوری پارٹی یکجا ہے، پوری پارٹی جو ہے وہ ایک نئے پاکستان کے لیے، اور ایک ایسے پاکستان جہاں پہ آئین کی اور ملک کی حکمرانی ہوگی، جہاں پہ آئین کی اور قانون کی حکمرانی ہوگی، اس کے لیے ہم گوشیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت قریب ہیں اپنی منزل کے۔ صرف اگلا الیکشن ہی نہیں، اگلی کئی دہائیوں تک یہ جو لیڈرشپ کی ایک نئی کھیپ پیدا ہوئی ہے، ہماری خواتین جو جیلوں میں ہیں، ہمارے لوگ جو جبر کا سامنا کر رہے ہیں، گمشدہ جو لوگ ہیں، جو جبری طور پہ جن کو گمشدہ کیا گیا ہے، جو قید میں لوگ ہیں، یہ سب آپ کے مستقبل کی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی لیڈرشپ جو ہے وہ بنے گی۔ اور میں تیسری چیز یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا نا، یہ بھی ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ اور عجیب و غریب سا بیانیہ کہ جی ریاست بھی آنی ہے، مخالف عمران خان مائنڈ سیٹ بنا رہا تھا یا ان کے کوئی ساتھی بنا رہے تھے۔ یہ ریاست بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، اس کے ادارے بھی ہمارے ہیں سارے، اور ہم سب اس کے وفادار ہیں۔ ہماری وفاداری پہ اور ہماری کسی قسم کی ایسی آپ غیر ذمہ دارانہ قسم کی گفتگو نہ کریں یا لوگوں سے کروائیں کہ جی یہ ریاست بیانیہ خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف بھی سرخرو ہوئے گی، عمران خان بھی سرخرو ہوئیں گے۔ اور میں آخر میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عثمان ڈار کے ساتھ ظلم ہوا ہے، عثمان ڈار کے ساتھ جبری تشدد ہوا ہے جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے میں بھی نہ برداشت کر سکوں جس کرب سے وہ گزرا ہوگا، کیا کیا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بیچارے کے اوپر پچھلے 2-3 ہفتے میں قیامت گزری ہوگی، اور کیا کیا قیامت ان کے گھر والوں پہ گزری ہوگی۔ آپ نے ان کی والدہ کا بھی بیان دیکھ لیا، انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا کہ یہ گن پوائنٹ کے اوپر جو سارا کچھ کرایا جا رہا ہے، اور وہ خود الیکشن لڑیں گی، انشاءاللہ تعالی وہ بھی الیکشن لڑیں گی، عثمان ڈار بھی الیکشن لڑے گا۔ پاکستان زندہ باد۔